ایک بادشاہ تھا جس کی مملکت میں ساری دنیا کی بادشاہتیں شامل تھیں۔ نہ کوئی ملک، نہ کوئی سلطنت، بلکہ پورا جہان اس کے زیر اثر تھا۔ اس کی طاقت اور اثر اتنے وسیع تھے کہ اس کے دل میں جو خواہش ابھرتی وہ فوراً حقیقت بن جاتی۔ اس بادشاہ کا نام تھا شداد، اور اس کا غرور اسے وہ کچھ کرنے پر مجبور کرتا تھا جو شاید کسی اور کا تصور بھی نہ ہو۔ ایک دن اس نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر جنت بنائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا دوست اختر بٹ فرام چکوال۔ آج ہم شداد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اکثر مورخین نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ اہل ایمان کو اس کے احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین واثق ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن و ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد میں شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ میں آپ کو ایک اس کے انصاف کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطعہ زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانہ کو ہرگز نہیں لیتا، اور میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے۔ اب یہ اس کے لینے میں بہت حیل و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لاولدی سے برباد ہے؟ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو، اور بموجب حصے کے ہر ایک تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے کیا، اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک نام کیا۔ بعد میں حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کفر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت میں بھیجے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل، مہربانی، رحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی لالچ دلاتا ہے، اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے۔ میں بھی اسی دنیا میں مثل اس کے جنت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی جنت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے۔
اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان مستح نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو۔ ہم اس جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب بہم ساتھ آویں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر عمرہ کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد جنت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئی۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد لعین کی جنت کے حال سے اور ستونوں سے خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تھا تیرے نے عاد ارم سے جو بڑے ستون بناتے تھے جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ اس کی حکمرانی میں ہر طرف خوف یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے اور صفتیں اس جنت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے خوشحالی اور عیش و اور آرام کا پتیاں راستہ۔ ان درختوں ہر شہر کی میں محلات اور زمرد شاندار سب باغات سے ہیں، جڑی جن تھیں میں رنگ برنگے پھول اور دریا کی طرح بہتے چشمے اور تھے۔ ڈالیاں اس اس کی کے خزانے یاقوت اتنے وسیع تھے کہ کوئی سرخ حساب نہیں سے لگایا جا تھی سکتا۔ اور سونے، میوے چاندی، انواع جواہرات اور اقسام قیمتی کے ان پتھروں پر کی لگائے املاک تھے ہر اور خزانہ بجائے اتنا بڑا خاک کہ اس کے کا تصور اس بھی میں نہیں کیا جا سکتا۔ مشک و عنبر اس و کے خزانے میں زعفران ہر سے قسم کی پر دولت، کیے قیمتی تھے مال اور اشیاء بجائے شامل پتھر تھیں، کے جنہیں اس کے سے چند صحن میں افراد موتی دیکھ اور سکتے تھے۔ مونگا ڈالتے شداد تھے کی فوج بھی اس کی اور طاقت کا نہریں ایک بڑا اس میں حصہ تھی۔ شہر و لاکھوں شراب و سپاہی شہد جو کی بے جاری شمار کی جنگوں میں تھی کامیاب ہو چکے تھے، اور اس کی جنت کے سلطنت کی دروازے پر حفاظت 4 کرتے تھے۔ میدان اس بنائے کی سلطنت کی اور دیواریں اتنی اشجار مضبوط تھیں میوہ کہ دار کسی بھی اس میں دشمن لگائے کو اس تھے کے دروازے تک اور پہنچنا ہر محال ایک تھا۔ میدان میں اس کی ایک سلطنت میں ایک لاکھ انتظامی کرسیاں نظام اتنا مضبوط سونے تھا کہ ہر چاندی چیز کی میں بچھی اس کی تھیں حکمرانی کا عکس اور نظر ہر آتا تھا۔ کرسی کے سامنے شداد کی ایک سلطنت کی شان و ہزار شوکت کی ایک خمان مثال میں اس کے جملہ شاہی اقسام دربار کی طرح تھی، طرح کی جہاں دنیا نعمتیں کے رکھی مختلف تھیں حصوں سے لوگ آ اور کر یہ اس بھی کی خبر عظمت ہے کا کہ اعتراف کرتے تھے۔ 40,000 وہاں اس کی خزانے مجلس میں چاندی قیمتی اور لباس سونے کے زیورات سے بہشت سجے کے درباری چرخ کے اور واسطے وزیروں تھے، کا ہجوم رہتا تھا، یہاں تک کہ جو ہر پل اس 300 کی برس مرضی میں کے اس کا مطابق سر کام کرتے انجام تھے۔ ہوا اس کے اور بادشاہت وکیلوں میں کو فنون ہر ملک علم میں اور بھیجا دولت کا ایسا کہ درم امتزاج بھر تھا چاندی کہ اس کا کسی نام ملک میں تاریخ نہ چھوڑو، ہمیشہ سنہری سب حروف اس میں لکھا بہشت جائے میں گا۔ اس شداد کی جنت میں طاقت لا اور کر تکبر جمع کی کرو۔ کوئی انتہا نہیں تھی۔ آخر یہ اس کی نوبت پہنچی بادشاہت کہ میں اس کا ایک حکم ہی عورت سب بڑھیا کچھ تھا، غریب اور اس کے دل میں مسکین غرور کی یتیم ایک کے ایسی اس کی لہر تھی بیٹی کے جو خدا کے گلوبند سامنے میں بھی سرکشی ایک کے درم جذبات کو چاندی بیدار تھی۔ کرتی تھی۔ وہ یہ ظالموں نے سمجھتا تھا اسے کہ بھی اپنی نہ بے پناہ چھوڑا۔ طاقت اور دولت کے آخر وہ ساتھ لڑکی وہ کسی سے نہیں رو ڈرتا، پیٹ کر حتیٰ کہنے اللہ لگی کے کہ عذاب سے میں بھی۔ غریب اس کی فقیرنی زندگی ہوں، کا مقصد سوائے صرف ایک اپنی درم جنت چاندی بنانا کے اور دنیا کچھ بھر میں نہیں ہے، اپنی عظمت کا لہٰذا ڈھکا بجانا یہ تھا۔ ایک درم اس مجھ کے کو دل میں بخش اللہ دو، کا خوف کہیں بھی مگر تھا، انہوں اور نے اس کا کچھ نہ تکبر سنا۔ ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ تب لیکن اس اللہ کی غریبہ نے حکمت بے خدا نظیر کی تھی۔ بارگاہ جب میں شداد کا ظلم اور فریاد سرکشی حد سے کی تجاوز کر گئے کہ یا اور اس کا غرور آسمان الہی کو چھونے تو لگا، اس کا تو اللہ نے انصاف اس کر، وقت عظیم اس پیغمبر ظالم حود کے علیہ شر سے السلام کو مظلوم حکم کو دیا بچا کہ وہ شداد کے اور پاس اس جائیں۔ کی بے انصافی اللہ نے کا فرمایا جا تو اور اس انصاف ظالم کو کر میری آیات اور پڑھ کر اسے سنا، دفع کر۔ اسے میرے عذاب کی حقیقت سے آگاہ فریاد کر اس کی تاکہ وہ اپنی اللہ سرکشی سے باز تعالیٰ آ کی جائے۔ درگاہ میں حود علیہ قبول السلام ہوئی۔ جو اللہ کے حدیث پیغامات کا کو دل و ترجمہ جان سے ہے، پہنچانے والے تھے، پرہیز اللہ کے کرو حکم کی مظلوم کی تعمیل میں بددعا شداد کے سے، دربار میں بے شک پہنچے۔
وہ جب مقبول دربار میں ہوتی پہنچے ہے۔ تو اس کا منظر خبر کچھ ہے اور کہ ہی تھا۔ شداد نے دربار سارے میں ملک کے عشرت کا لڑکے اور ماحول تھا، لڑکیاں شاندار خوبصورت محلات، و قیمتی حسین لباس دیکھ اور کر خوشبو دمشق سے میں بھرپور ہوا جو تھی۔ اس کا مکان لیکن تھا حود علیہ السلام اس کی میں آنکھوں جمع میں کی ایک خاص نور تھا جو اللہ کہ کے پیغام مانند کی حور و سچائی اور غلمان طاقت کو کے ظاہر کرتا تھا۔ جنت میں حود اس علیہ کی السلام نے خدمت میں دربار رہیں، میں موجود مگر تمام لوگوں کی دس طرف برس نظر تک وہ دوڑائی اور کافر پھر اپنی شداد آواز بلند کی، ارادہ کرتا اے رہا شداد، کہ سنو، جنت تم جا جو کر اللہ دیکھے، کی عظمت کو لیکن نظر انداز کرتے ہو، اللہ تم جو تعالیٰ اپنی کو منظور سرکشی نہ میں تھا ہر حد کو پار کر کہ گئے وہ ہو، اپنی بنائی تمہیں ہوئی یاد جنت رکھنا میں چاہیے کہ جاوے۔ اللہ کی سزا سے ایک روز کوئی نہیں بچ کمال سکتا۔ خواہش ان سے کی آواز میں دو ایسی سو گونج غلام تھی ساتھ جو لے دربار کر کی چمک جنت کو دمک اور دیکھنے گیا۔ دنیاوی خوشیوں کو جب بھی وہ مات جنت کر کے دیتی نزدیک تھی۔ جا پھر پہنچا حود علیہ السلام اور نے اس اللہ نے کی اپنے آیات غلاموں پڑھ کر کو سنائی، چاروں میدانوں ان میں آیات کو بھیجا جو اللہ کے عذاب کی حقیقت اور اس اور کی بے ایک پناہ غلام قدرت کو کو ساتھ ظاہر لے کرتی کر تھی۔ ہر لفظ میں چاہا ایک کہ گہرائی جنت تھی، میں جائیں۔ ہر جملے میں وہیں ایک جنت کے حقیقت تھی، دروازے پر جسے ایک شداد کے شخص دل کو میں کھڑا اترنا ہوا چاہیے دیکھا۔ تھا۔ انہوں نے اللہ اس سے کی سزا پوچھا کا تو ذکر کون کیا کہ ہے؟ کس طرح اللہ اس نے نے پچھلے جواب اقوام دیا کو اپنی کہ نافرمانی میں کی وجہ سے تباہ کیا یہاں تیری اور پھر اسے جان خبردار قبض کیا کرنے کہ اگر آیا وہ ہوں۔ اپنی سرکشی سے باز نہ شداد آیا نے اس تو سے وہ بھی کہا اللہ کے عذاب کہ کا تم ذرا شکار مجھے ہوگا۔ مہلت دے شداد جو تاکہ اپنی میں عظمت اپنی کے خوابوں بنائی میں گم ہوئی تھا، جنت ایک کو لمحے دیکھوں۔ حود علیہ السلام کی باتوں سے ملک لرز الموت گیا۔ نے کہا اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کہ کے اللہ لیے کا خوف حکم اور نہیں کہ ندامت کی تم جھلک دکھائی اپنی دی، بنائی ہوئی مگر جنت پھر وہ میں اپنے جائے، غرور میں ڈوبا رہا۔ کیونکہ اس نے تجھ حود کو علیہ السلام کی دوزخ باتوں میں کو جانا صرف ہے۔ ایک تنقید کے طور پر پھر سنا شداد نے اور پھر کہا اپنے دربار میں موجود کہ لوگوں کو اپنا چھوڑ حامی بنا میں کر گھوڑے سے حود اتروں۔ علیہ السلام کو نظر ملک انداز الموت کر نے دیا۔ کہا کہ شداد نے حود علیہ نہیں السلام کی باتوں کو ایک نہیں۔ لمحے کے لیے غور تب سے سنا، پھر اپنے اسی تکبر حالت سے میں اس بھرپور کا آواز ایک میں کہا، پاؤں گھوڑے کی تمہارا اللہ مجھ سے رکاب کیا میں چاہتا رہا ہے؟ اور کیا وہ دوسرا میری پاؤں سلطنت اور جنت کے بادشاہت کو دروازے ہلکا پر تھا سمجھتا ہے؟ کہ حود علیہ جان السلام نے اس آرام کی سے جواب قبض دیا، کر لی گئی۔ اللہ تم سے صرف یہ چاہتا وہ ہے کہ تم اس کی مردود نافرمانی نہ جنت کرو، نادیدہ ظلم چھوڑ دوزخی دو اور ہوا، اللہ کی عبادت کرو، اور ایک فرشتے اپنے نے آپ کو خدا آسمان نہ سے ایک سمجھو کیونکہ ایسی صرف سخت وہی حقیقی خدا زور ہے۔ سے آواز کی کہ شداد نے یہ سن سب کر ایک ساتھی ہنسی اس کے کے ساتھ ہلاک کہا، ہو اچھا، گئے اگر میں اور یہ سب ایک کر لوں لقمہ تو پھر کھانے اللہ کی مجھے کیا فرصت دے نہ گا؟ ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی جیسے کہ وہ اس کوئی وقت چیلنج نہ قبول مال کرنے کے لیے رہا تیار ہو، نہ مگر اس کے ملک، اندر ایک تجسس بھی ادنا تھا اور جو اس کی اعلیٰ، عظمت کی فقیر و خواہش کو امیر چھپانے میں سلک ناکام تھا۔ غارت ہو حود علیہ گئے السلام نے ایک گہرے اور وہ پرسکون سب انداز میں کہا، دوزخی ہو اگر گئے تم اللہ کی اور رضا اس کے کی مطابق جنت کو اپنی زمین زندگی کے نیچے گزارو گے دبا تو دیا اللہ تمہیں ایسی کہ نعمت دے گا قیامت جس تک کا کچھ کوئی اثر مقابلہ اس کا نہیں، باقی وہ نہ تمہیں رہے۔ جنت میں داخل کرے گا، ایک ایسی جنت بعد جہاں میں نہ کوئی اللہ تکلیف تعالیٰ ہوگی، نے نہ کوئی حضرت غم، صالح علیہ جہاں السلام تمہیں کو ابدی خواہش ملے قوم گی۔ سمود کی شداد طرف کے رسول چہرے پر بنا چند کر لمحوں بھیجا۔ کے لیے خاموشی چھا گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس کی جھلک تھی، گویا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا جواب اس لمحے میں مل گیا ہو۔ وہ حود علیہ السلام کی باتوں کو بہت دھیان سے سن رہا تھا اور اس نے جلد ہی سوال کیا، یہ جنت کیا ہوتی ہے؟ حود علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، جنت وہ مقام ہے جہاں تمہیں سب کچھ مکمل طور پر ملے گا جس کا تم نے کبھی خواب نہیں دیکھا۔ وہاں نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی بیماری، نہ موت کا خوف۔ تمہارے لیے وہاں کے درخت ایسے ہوں گے جن کے نیچے ہمیشہ سایہ رہے گا اور ان کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہاں ہر جانے پانی کے جھرنے ہوں گے جن میں زندگی کا سکون ہوگا۔ تمہارے لیے سونے اور چاندی کی نہریں بہتی ہوں گی اور تمہیں ہر چیز میں مکمل سکون اور خوشی ملے گی۔ حود علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، وہاں کے محل اتنے حسین ہوں گے کہ ان کا تصور بھی تمہیں یہاں کی دنیا کی تمام عیش و آرام سے زیادہ عزیز ہوگا۔ وہاں تمہیں بے شمار نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے اطمینان اور سکون ملے گا اور تمہارا دل کبھی نہیں تھکے گا۔ شداد کا دل کچھ لمحوں کے لیے ٹوٹا ہوا سا محسوس ہوا۔ اس کے دماغ میں جنت کا تصور ایک ایسی تصویر بن کر ابھرا جو اس کے غرور اور تکبر سے کہیں زیادہ حسین، زیادہ خوشحال تھا۔ اس کا تجسس مزید بڑھا اور وہ حود علیہ السلام کی باتوں میں گم ہو گیا۔ شداد کی نظر میں ایک نئی دنیا کی جھلک تھی اور اس کے دل میں یہ سوال گردش کرنے لگا، کیا واقعی یہ جنت ایسی ہو سکتی ہے؟ شداد نے حود علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سنا اور جنت کی تعریفیں سنتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے تکبر سے کہا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، میں زمین پر اپنے لیے ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ تمہاری جنت کا تصور بہت حسین ہے مگر میں ہی زمین کا خدا ہوں، میرے پاس دولت ہے، طاقت ہے اور جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ایسی جنت بنانا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، بس میرے حکم کی دیر ہے۔ حود علیہ السلام نے صبر سے جواب دیا، شداد تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تم جو جنت کا خواب دیکھ رہے ہو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ صرف دنیاوی لذتیں ہیں جو جلدی ماند پڑ جائیں گی۔ تم جو جنت بنانے کی بات کرتے ہو
وہ ہمیشہ کے سکون، خوشی اور اطمینان سے خالی ہوگی، کیونکہ وہ جنت صرف وہی خدا بنا سکتا ہے جو اس کا خالق ہو، اور وہ اللہ ہے۔ لیکن شداد کا غرور جو اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکا تھا، اس نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو سن کر بھی رد کر دیا۔ اس کی نظر میں زمین پر اس کی طاقت اور خدائی کا نشہ تھا جو اسے اللہ کے حکم سے بے نیاز کر چکا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس کی سلطنت اور اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی جنت کے تصور میں محو تھا، اور اس کے اندر کا تکبر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کے سامنے تسلیم ہو۔ شداد نے پھر سے بڑی بے باکی سے کہا،